والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو پوسٹر کے ذریعے یا واٹس ایپ پر یہ معلوم پڑا ہوگا کہ آج کے درس میں جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ تقویت الایمان۔ یہ دراصل ایک کتاب ہے جو آج سے کم و بیش 200 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اسے شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی 1826 یا 27 میں یہ کتاب پہلی مرتبہ چھپی تھی، 1826 میں۔ اور اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے تقویت الایمان کی کہ اس میں توحید کے بنیادی باتیں اور شرک کی باریکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو چیزیں مسلمان جانتے یا پھر ناعلمی میں جہالت کے طور پر کرتے ہیں اور وہ چیزیں ان کو توحید سے خارج کر دیتی ہیں، تو یہ کتاب کی خصوصیت ہے۔ اور یہ کتاب اردو کی جو کتابیں ہیں، اردو میں جو کتابیں لکھی گئی یا چھپی گئی، تو اس کتاب کو یہ شرف حاصل ہے کہ اردو میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور اس وقت سے لے کر اور اس وقت تک بھی کہ سب سے زیادہ جو کتاب چھپی ہے اردو میں، جتنی یہ کتاب چھپی ہے اتنی تعداد میں دوسری کوئی اور کتاب نہیں چھپی۔ یہ کتاب کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں مسلمانوں میں بدعقیدگیاں اور توحید کے خلاف جو غیر شرعی امور ہے، شریعت نے جس سے منع کیا ہے، یا پھر وہ شرک جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو آج مسلمان جو ہو بہو کر رہے ہیں، لیکن نادانی میں، جہالت میں، ناعلمی میں اس کو جانتے نہیں، ان چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ اسے اس طریقے سے لکھا گیا ہے ہر ٹاپک کو، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، کیونکہ زندگی میں ہمارا آنے کا مقصد عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اگر وہی ہمارا درست نہیں ہوگا، انسان دنیا بھر کا بھی نیک ہو، اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اس کا عقیدے میں برابر نہیں ہے، عقیدے کے باب میں ایمان میں خلل پایا جاتا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایک ایمان والا بندہ عقیدہ میں پختہ ہو، اعمال گرچہ زیادہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ کم اعمال بھی اس کے عقیدے کی بنیاد پر اور توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کے کام آ سکیں گے۔ یہ اصل عقیدہ توحید ہے۔ اس میں تمہیدی طور پر شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں کی گئی ہے، جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، جو علم صرف زبان سے دیا جائے، یہ تقریر ہونا اور پھر بیانات ہونا اچھی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں عرب علماء میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اگر وہ کوئی دروس وار یا پھر ہفتے میں ایک بار کوئی درس بیان دیتے ہیں، تو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی کتاب سے درس دیا جائے۔ صرف زبان سے تقریر کرنا اور لوگوں کے کانوں کو وہ چیزیں اچھے رکھنا، یہ کوئی معنی نہیں، بلکہ ان دروس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے علم آئے، علمی فائدہ ہو۔ اور یہی آج بھی عرب علماء میں آپ دیکھیے، حرم میں، مسجد نبوی میں جو بڑے بڑے علماء کے دروس ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ کسی ایک کتاب کو منتخب کرتے ہیں جو عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، یا پھر منہج کے تعلق سے، یا اتباع سنت کے تعلق سے، یا پھر شرک و بدعات کے تعلق سے، یا گمراہ عقائد کے بارے میں، یا گمراہ تحریکیوں کے بارے میں۔ یہ ساری کتابوں پر وہاں باقاعدہ کتاب کے ساتھ دروس ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو علم آ جائے۔ بھلے ان کے دروس میں بیٹھنے والے 2 3 4 ہی لوگ ہوں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصل لوگوں کو عقیدے کا علم ہو۔ ایک آدمی کو بھی علم ہو گیا تو اپنے گھر والوں کو تو کم سے کم اس کی باریکیاں بتائیں گا، اس کے گھر والے تو توحید پر رہیں گے اور شرک سے بچیں گے۔ یہ اصل عرب علماء کی، اور پہلے سے ہے یہ، سلف میں بھی اس باقاعدہ جب دروس ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ کسی کتاب سے دیتے تھے۔ تو اس لیے یہ کتاب چنی گئی، چونکہ اردو میں بھی ہے، اور لکھنے والے شاہ اسماعیل سعید رحمۃ اللہ علیہ خود یہ کون ہے؟ شاہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پوتے ہیں۔ ان کے چاچا سب بڑے علماء رہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے سارے چچا، اور ان کے خود دادا شاہ میاں نذیر محدث حسین دہلوی، ان کے پاس عرب سے لوگ پڑھنے آتے تھے، کیونکہ ان کے پاس احادیث کی سند تھی۔ سند کسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ سندیں تھیں جنہوں نے
جو قدیم علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، تو باقاعدہ ان کے پاس نام کے ساتھ سب علماء کے ان کے پاس اسناد پائے جاتے تھے، اور باقاعدہ عرب وہاں سے یہاں پڑھنے آتے تھے ان کے پاس۔ یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ ان کے پوتے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو انہوں نے ہندوستانی ماحول، ہندوستانی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں جو ماحول ہے، جو مسلمان عقیدے پر رہ کر بھی نام دعویٰ مسلمان کا ہے، لیکن پورے بر صغیر میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طرح جو پورے بر صغیر میں ممالک آتے ہیں، اس حالات کے حساب سے انہوں نے جو غیر مخالف، جو شریعت کے مخالف غیر رسم و رواج تھی عقیدے کے تعلق سے، خاص طور پر ان چیزوں کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، جو آج بالکل اس حالات کی نقاشی کرتی ہے کہ آج کا مسلمان بھی نام و نہاد مسلمان رہ گیا ہے اور اعمال سب وہی مشرکانہ کر رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک پوائنٹ لکھا، ایک ٹاپک، بندہ اور بندگی۔ انسان سب ہی اللہ کے بندے ہیں، بندے کا کام بندگی بجا لانا ہے۔ جو بندہ بندگی سے جی چرائے وہ بندہ نہیں، بندگی کا دار و مدار ایمان کی اصلاح پر ہے۔ یعنی ایک بندہ جب عبادت کرتا ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے، تو اس کا دار و مدار اس کے ایمان کی اصلاح پر ہے۔ ایمان درست نہیں تو دنیا بھر کی بندگی کرے کچھ فائدہ نہیں۔ جس کے ایمان میں خلل ہے اس کی بندگی غیر مقبول ہے، یعنی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس کے ایمان میں اگر عقیدے میں خلل پایا جائے گا تو وہ ایسی بندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور جس کا ایمان درست ہے اس کی تھوڑی سی بھی بندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہے۔ یہ اصل عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایمان کو درست کرنے کی کوشش کرے، اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہیں کہ کہیں میرے ایمان میں شرک کی بو اور شرک کی خرافاتیں تو نہیں داخل ہو رہی ہے، یا کہیں میں شرک کا ساتھ تو نہیں دے رہا ہوں، گرچہ میں خود شرک نہیں کر رہا، لیکن مجھ سے، میری حمایت سے اور اپنی میری ذات سے کہیں شرک کو تقویت تو نہیں پہنچ رہی، میں شرک کا تعاون تو نہیں کر رہا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور اصلاح ایمان کو تمام چیزوں پر مقدم رکھنا چاہیے، یعنی ایمان کی اصلاح یہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ یعنی انسان کا کھانا، بچوڑنا، بچونا، سونا، زندگی گزارنا، کمانا، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور اس ایمان کی اصلاح کی فکر کرنا یہ ایک طرف، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ہر چیز پر ایمان کی اصلاح کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اب زمانے کی حالات انہوں نے بتائے کہ اس زمانے میں لوگوں نے مختلف راہیں اختیار کر رکھی ہے، راستے بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان تو ہے لیکن کیا ہے، بعض باپ دادا کی رسموں پر چلتے ہیں، بعض لوگ باپ دادا کی جو ہماری خاندانی رسمیں ہیں ہم اس کو بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ناراضگی کو دیکھیں گے، اور بعض بزرگوں کے طریقوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ان کی نظر میں نیک ہے تو اس کا ہر عمل نیک سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا بھی نہیں، بلکہ کوئی چیز دیکھ لی اور لوگ، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ بھی چیز اچھی لگتی ہے اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس کا ٹرینڈ چلتا ہے، اور جب وہ لوگوں میں زیادہ چلنے لگتی ہے تو لوگ اس کو دیکھا دیکھی اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یہی ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ جو عمل ہم کر بھی رہے ہیں آیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا بھی نہیں، یا صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی، یا لوگوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لوگ اس کو زیادہ کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ بعض علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو بطور سند پیش کرتے ہیں، کیسے بعض علماء کہتے ہیں جو شرک کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ شرک جب ایک دنیا میں عام ہوتا ہے تو اس کے لیے دلیلیں بھی لے کر آتا ہے، شیطان دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جھکنا تھوڑی شرک ہوتا ہے، جھکنا یہ تعظیماً ہو یا پھر کیسے بھی ہو یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول کے آگے اللہ کے صحابہ نے جھکنا چاہا، پہلے تو سجدے کی بات آئی، سجدہ بھی منع کیا، صحابہ نے سجدہ کرنا چاہا اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میرے علاوہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کر لے، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ۔ اور رکوع جو ہے یہ رکوع کی کیفیت کے اعتبار سے جھکنا بھی سجدہ ہے، کیونکہ رکوع جتنا عبادت ہے اتنا ہی سجدہ ہے۔ بغیر رکوع کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز پڑھیں اور اس میں رکوع کرے ہی نہیں، ڈائریکٹ قیام سے سجدہ کرے، آپ کی نماز ہوگی نہیں، زندگی بھر نماز پڑھے۔
جتنا سجدے کا حکم اور جتنی سجدے کی تعظیم ہے اتنا ہی رکوع کا بھی حکم ہے اور اتنا ہی رکوع کی بھی تعظیم شریعت اسلامیہ میں رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا جھکنا سجدے میں شمار نہیں اور جھک سکتے ہیں تو یہ شرک کو بڑھاوا دینا ہے۔ یہی چیز انہوں نے بات یہاں کہی ہے کہ بعض علماء کی خود تراشیدہ باتوں کو لوگ بطور سند پیش کرتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے تراشیدہ جنم لی ہوئی باتیں ہیں، ایجاد کی گئی ہے کہ یہ بلکہ سجدہ تھوڑا جھکنا تو دور کی بات، آپ اگر جس طرح قیام میں ٹھہرتے ہیں، جیسے رکوع کے بعد ہم قیام کی حالت میں رہتے ہیں، رکوع کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے، وہ بھی عبادت ہے، اس طریقے سے بھی ٹھہرنا کسی غیر اللہ کے لیے وہ بھی شرک ہے، غیر اللہ کے لیے۔ ہاں کچھ چیزوں میں استثناء چیز ہو سکتی ہے، ہم چونکہ غیر مسلم ملک میں رہتے، لیکن بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری ہے۔ جیسے ترنگے کے موقع پر کچھ بعض حضرات کی مجبوریاں رہتی ہے کہ وہاں کمپلسری کرنا ضروری ہوتا ہے وہ چیز، حالانکہ وہ شرک میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے لوگوں کی مجبوری میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کا ایمان باقی۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر بچ سکتے ہیں تو بچیں، ہم بچ سکتے ہیں تو اس میں بچیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو توحید سے نکالتی ہے اور شرک طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی ہے، جھکنا تو دور کی بات، قیام جو ہوتا ہے وہ قیام بھی غیر اللہ کے لیے شرک ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، عقل کے طور پر باتیں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے تو ویسا کیوں نہیں کر سکتے، اور ایسی چیزوں سے دلیل پیش کرتے ہیں، یا تو وہ روایت نہیں ہوتی یا پھر لوگوں کی باتوں کو دلیل بناتے ہیں یا پھر لوگوں کا عمل ان کے لیے دلیل بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان، کیونکہ شیطان اس کے عقل پر حاوی رہتا ہے، اگر بندہ توحید اور عقیدے پر مضبوط نہ ہو تو اس کی عقل کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، اور جب عقل کے ساتھ شیطان کھیلنے لگتا ہے تو اس کو عقل یہ کہلواتی ہے کہ یہ کام کر، یہ کر، اور اس کے لیے دلیل بھی پیش کرتا ہے شیطان۔ یہ سب سے بڑا خطرناک ہے، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دعوت دے رہے تھے دین کی، انہوں نے نہیں مانا تو کیا کہا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون لک الشیطان ولیا، کہ اے میرے ابا، پوری دعوت پیش کی دین کی، توحید کی، یہ جس معبود کو آپ بناتے ہو، خود بیچتے بھی ہو اور خود پوج بھی رہے ہو، یہ ساری چیزیں یہ خرافاتی ہے، یہ باطل ہے۔ اور آخر میں جب ان کے باپ نے نہیں مانا تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے باپ، اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نہ آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور تمہارا دوست شیطان بن جائے، اللہ تمہارا ساتھی شیطان بن جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اس کے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کا شیطان دوڑتا ہے، لیکن بندہ جب عقیدہ توحید اور صحیح منہج پر ہوگا شیطان اس کا کچھ بھی نہیں باقا کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جب نصیحت کر رہے ہیں اور توحید نہیں مانا تو کیا کہا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابراہیم، اے میرے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ تم اگر توحید کو نہ مانو اور اللہ کا عذاب تم کو چھو لے، اور وہ عذاب کون سا ہے، فتکون للشیطان ولیا، کہ تمہارا شیطان تمہارا دوست بن جائے۔ پتہ کیا چلا، شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ اصل میں ایک مومن کا، ایک موحدہ کا اور ایک عقیدہ توحید پر چلنے والے بندے کا دشمن ہے۔ اگر یہ دشمن دوست بن گیا تو آپ کی عقل پر بھی حاوی ہوگا، آپ کے دماغ پر بھی حاوی ہوگا، اور جب آپ کے عقل کے ساتھ شیطان کھیلے گا بندہ عقیدے کے معاملے میں، اور شیطان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، صرف گناہ کرانا نہیں ہے، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے باب میں شرک بندے سے کرا دے۔ ایک سجدہ اگر غیر اللہ کے لیے بندہ کر گیا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب، اور کل قیامت کے دن وہ ایک سجدے کی وجہ سے ہمیشہ شیطان کے ساتھ جہنم میں رہے۔ یہی تو وعدہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کر کے آیا ہے، میں تیرے بندوں کو آگے سے دائیں سے بائیں سے بہکاؤں گا۔ یہ بہکانے کا مطلب کیا ہے،
یہی عقیدہ توحید کے باب میں ہم کو کمزور کرے گا، صحیح منہج کے باب میں ہم کو کمزور کرے گا۔ بندہ نیک بھی رہے گا، بندہ اتنا نیک بھی رہے گا کہ 5 وقتہ نمازی بھی رہے، تہجد کا اہتمام بھی کرے، اور شیطان اس کو اپنے اندر میں ایسے گمنام کرے گا کہ میں تو نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ہاں، اور پابندی بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے ایسی حرکت کروا لے گا کیونکہ علم نہیں ہوگا۔ علم انسان کے لیے، اسی لیے علماء کیا فرماتے ہیں، غذا اور کھانا پینا، کپڑے سے زیادہ ضرورت ایک بندے کے لیے علم ہے۔ عقیدہ توحید کا علم، شرک کی خطرناکیوں کا علم، صحیح منہج کا علم، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان کے جسم کو کھانا پینا نہ ملے تو وہ کمزور اور لاغر ہو جائے گا، لیکن علم نہ ملے تو اس کی روح مردہ ہو جائے گی، اس کی روح مر جائیں گی۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ بندہ عقیدے کے باب میں کمزور ہوگا تو اس سے شرک کرواتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے کہ آج زمانے کی حالت ایسی ہے کہ لوگ رسم و رواج کو لیتے ہیں، بزرگوں کے باتوں کو لیتے ہیں، یا ایسے علماء، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میں اپنی امت میں ایسے گمراہ علماء سے ڈرتا ہوں جو لوگوں کو دین کے بارے میں گمراہ کریں۔ ائمۃ الضالین، اللہ کے رسول نے حدیث میں لفظ کہا ہے، گمراہ اماموں سے میں اپنی امت کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ آج دور دیکھیے، آج وہی لوگ ہیں، آج علماء لوگوں کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اور شرک کی دعوت کیا، شرک کے لیے دلیلی بھی پیش کر رہے ہیں۔ ایسا جھکنا شرک نہیں، یہ سجدہ تعظیماً نہیں، احترام میں سجدہ کر سکتے ہیں، نہیں میرے بھائیو، یہ چیزیں شرک ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کل بہانہ تو نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی علماء نے ہم کو بتایا، یہ بہانہ چلے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کل یہی لوگ، ہم ہی جو گمراہ علماء کی باتیں سن کر عمل کریں گے، ایسے لوگ کل اللہ کے ہاں کیا شکایت کریں گے، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہم کو بہکایا۔ بہانہ اللہ کا، اور چیز اللہ کی، جب اللہ کے رسول کا آنا اور قرآن مجید کا آ جانا، یہ حجت قائم ہو گئی قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے حجت قائم ہو گئی ہے۔ اسلام کھلی کتاب ہے، آئیے پڑھیے، علم حاصل کیجئے صحیح منہج کے طور پر، اور اپنی زندگی اور ایمان کو درست کیجئے۔ اگر نہیں کر سکے، اللہ کے ہاں بہانہ نہیں پیش کر سکتے، اور خاص طور میں عقیدہ توحید اور منہج سلف کے باب۔ تو ضروری ہے کہ ہم عقیدے کے تعلق سے، پھر یہ چیزیں تو ہیں، سب سے بہتر راہ کیا ہے، ایک انسان مجموعی طور پر دیکھے کہ سب سے بہترین راہ کیا ہے۔ بہترین راہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، قرآن و حدیث کو معیار بنایا جائے، شرعی امور میں عقل سے دخل نہ دیا جائے۔ ہاں، یہ چیز یاد رکھیں، جو شریعت کے امور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس میں عقل کو دخل نہ دیں، اپنی عقل کو شریعت کا تابع کرے، شریعت کو عقل کا تابع مت کرے۔ اس چیز کو سمجھیے کہ بندہ اگر اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور گمراہ کرنے والے اسے گمراہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر بندہ شریعت کو اپنے عقل کے حساب سے سوچنا چاہے تب تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی عقل میں شریعت کی وہ بات نہیں سمجھ میں آئیں گی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب موزہ پہن کے مسح کرنا ہو تو مسح اوپر سے کیا جائے گا، جبکہ عقل کہتی ہے دھول مٹی تو موزے کے نیچے لگتی ہے، عقل یہ کہتی ہے، تو وہ شریعت کے مسئلے میں گم ہو جائے گا۔ کتنے لوگوں نے جادو کا انکار کیا کہ جادو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اللہ کے رسول پر جادو ہوا تھا، صحیح حدیث سے پیش ہے، لیکن کتنے لوگ مسلمان دانشوران نہیں مانتے، کیوں؟ ان کی عقل نہیں مانتی۔ اور ایسے واقعات جو اللہ کے رسول نے اپنی زبانی بنی اسرائیل کے بتائے ہیں، ان واقعات کو جھٹلایا جاتا ہے، محض کیوں؟ عقل کی بنیاد پر۔ معراج کا واقعہ سب سے بڑا دیکھیے، کتنے مسلمان نہیں مانتے، کتنے مسلمان ہیں جو فتنہ انکار حدیث کے باب میں اسی لیے پڑھے کیونکہ انہوں نے ان حدیثوں کا انکار محض اپنی عقل کی بنیاد پر کیا۔ یہ حدیث ہمیں نہیں سمجھ میں آئی اس لیے ہم انکار کر دیتے۔ میرے بھائیو، ایک چیز یاد رکھیے، احکام میں، شریعت میں، احکام کے باب میں جو بھی شریعت نے ہم کو حکم دیا یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس باب میں صحیح حدیث اور قرآن کے آیات دونوں برابر ہیں۔ یہ چیز آپ کو سمجھنی چاہیے۔ احکام کے باب میں، یعنی شریعت نے کہا ہے یہ کام کرو اور اس کام کو نہ کرو، تو اس باب میں قرآن مجید کی ایک آیت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، ضعیف اور موضوع روایت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، صحیح حدیث، دونوں کا حکم اور دونوں درجے میں برابر ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آیت کی فضیلت ہے، آیت کی تلاوت کرنے پر ثواب ہے، آیت کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت نمازوں میں کی جاتی ہے، یہ چیز ہے، لیکن جہاں احکام کی بات آتی ہے، حکم کی بات شریعت کے، تو جس طرح قرآن کا حکم ہو بہو معنی اتنا اہمیت ہے، تو اتنا ہی حدیث کا بھی حکم، کیونکہ خود اس بات کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں چیز دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک لے اس سے رک جاؤ۔ اور ایک چیز یاد رہیے، قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اب رسول کیا دیں گے، کیا لیں، کس چیز سے منع کریں گے؟ یہی احادیث رسول، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، تو اس کو حرام جاننا ہے، حلال سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز اس طریقے سے اور اس طریقے، اس طور پر، اس وقت پر پڑھی جائے تو اس وقت پر اس طریقے سے، اس طور سے پڑھا جائے۔ یہ دراصل قرآن کا حکم، لیکن الفاظ میں الگ ہے کہ احادیث کے الفاظ اللہ کے رسول کے ہیں اور اللہ کے رسول مخلوق ہے، اس چیز میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن احکام کے باب میں جب حکم دے شریعت تو دونوں کا حکم قرآن و حدیث کا برابر ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے، قرآن ہمارا معیار ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن یہ روح کی پیاس، قرآن و حدیث جو ہے روح کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اور جو بزرگوں کی جو بات ہو، یعنی کوئی نیک آدمی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، اور علماء کا جو مسئلہ ہے، علماء کچھ بات بتائیں، اور برادری کی جو رسم و قرآن و حدیث سے اگر ثابت ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک آدمی، کیونکہ آپ دیکھیے، آپ اگر علم مصطلح الحدیث یعنی حدیث کے باب میں علم حاصل کریں گے تو اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ موضوع روایتوں کا جنم کیسے ہوا، کہ اس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات، اور خیر القرون کا جو زمانہ، تابعین، طب تابعین کا زمانہ جب گزر چکا، تو لوگ نیکیوں کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے حدیث گڑھتے تھے۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فقد کفر، اور جس نے بھی میرے لیے منہ پر جان بوجھ کر جھوٹ پڑا، اس کا ٹھکانہ جہنم، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آپ رسول کے لیے جھوٹ بولو یا رسول پر جھوٹ بولو، دونوں ایک ہی چیز ہے، اور شریعت کو جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ کی بنیاد پر دعوت دو۔ شریعت، دین اسلام اتنا واضح ہے، اتنا واضح اور صاف و شفاف ہے کہ اس کے لیے وہی بات بتاؤ جو قرآن و حدیث سے صحیح ثابت ہے۔ جھوٹے قصے بیان کر، لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر لوگوں کو رلا کر آنکھوں میں آنسو لانا اور اپنا راغب کرنا، اپنا فالوور بنانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شریعت کا علم صحیح ثابت ہے قرآن حدیث سے، وہ بتا دو، لوگ مانے یا نہ مانے یہ ان پر ہے، آپ کو منوانا نہیں ہے، آپ کو پہنچانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہا تھا؟ فما ارسلناک علیک البلاغ، کہ آپ کو ہم نے جو بھیجا ہے صرف بتانے کے لیے، آپ پہنچا دو ہمارا حکم۔ آپ کو لیے ضروری نہیں کہ آپ منواؤ یا وہ نہ مانے تو آپ ٹینشن لے لو، آپ غمگین ہو جاؤ، نہیں، کیونکہ شریعت اسلامیہ، جب اللہ کے رسول کی اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے، آپ ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے تو کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ پوری دنیا میں ایک واضح دین ہے، ایک واضح مذہب ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ نے علم کو چھپایا، اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں تھی، دین اسلام آخری دین ہوگا، جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، انہوں نے اس دین کو چھپایا، اس علم کو ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسی چیز ہی نہیں کہ کل چھپی ڈھکی بات کی جائے۔ اب آگے کا وہی ٹاپک ہے، دوسرا جو پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دین کھلی کتاب ہے، قرآن کی اللہ نے حفاظت لی ہے، اور سب سے بڑی چیز
اللہ نے جو قرآن کی حفاظت کی گارنٹی لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اس قرآن کو، اس شریعت کو، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اس کے بعد تو کوئی چیز بچی نہیں کہ آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو شریعت کی طرف بلائیں. تو جب زمانہ خیر القرون سے دور ہوا تو جو نیک لوگ ہوتے تھے اس زمانے کے، لوگوں کو نیکی کی طرف بڑھانے کے لیے جھوٹی روایتیں گڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ اس کو منسوب کرتے تھے. اس طرح امت میں ضعیف روایتیں، موضوع روایتوں کا چلن ہے، اور آج بھی چلن ہے، اور لوگ دھڑلے سے کہتے بھی ہیں. کتنے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو ملانے کے لیے، اتحاد کے لیے، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف جو ہے، یہ جو فرقے ہیں، یہ رحمت ہے. اللہ اکبر. امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت ہے، ہمیں مل جل کے نہیں میرے بھائیوں، عقیدہ حق اور باطل کبھی رحمت نہیں ہو سکتا. ہر حق اور باطل مل کے نہیں رہ سکتا. فما بعد الحق الا الضلال، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حق کے بعد گمراہی کے علاوہ بچتا ہی کیا ہے. فما بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. حق حق ہے، اور حق کے علاوہ جو ہے وہ گمراہی ہے، باطل ہے. تو جب شریعت اسلامیہ اتنی واضح ہے تو دین کو سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں. عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ بڑے علم کی ضرورت ہے. دین کو سمجھنے کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے، یہ بات مشہور ہے. ہم جاہل کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح اس کے موافق عمل کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی صرف ولی اللہ اور بزرگ کر سکتے ہیں. ان کا یہ خیال بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے کیا فرمایا کہ قرآن کی باتیں صاف صاف اور سلجھی ہوئی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یعنی ان کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں. قرآن کی ان آیتوں کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں، نہایت آسان ہے. البتہ ان پر عمل کرنا مشکل ہے، کیونکہ نفس کو فرما برداری کے کام جو ہے مشکل معلوم ہے. کیونکہ نفس جو ہے یہ شیطان کی طرف حاوی ہے، اور انسان کا ضمیر جو ہے نیک اور خیر کی طرف حاوی ہے. آپ دیکھیے دنیا کا کتنا ہی بڑا اور بدترین اور برائی کرنے والا انسان ہو، اگر اس کو اکیلے میں پوچھا جائے کہ اندر سے کھٹک ہوتی ہے یا نہیں کوئی جرم اور برائی کرتے ہوئے، ہوتی ہے، وہ کہیں گا ایمانداری سے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا ضمیر جو ہوتا ہے، ضمیر کبھی شیطان کا ساتھ نہیں دیتا. یہی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا کہ شیطان آپ کا دوست بن جائے، تو جب شیطان دوست بن جاتا ہے تو نفس اس کو ایسی چیزوں پر ابھارتا ہے، اس کا نفس جو اسے گمراہی کی طرف، شرک کی طرف، بدعت کی طرف لے جاتا ہے. یہ عذاب سب سے بڑا ہے دنیا میں، اور اگر بندہ اس سے بچ جائے تو ضمیر کا ساتھ دے تو عقیدے پر رہے گا، صحیح منہج پر قائم رہے گا. وہی چیز اللہ نے بتائی ہے کہ دین اسلام کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے، البتہ عمل کرنا مشکل ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کا خواہش ہوتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور ان نیک اعمال کو شرک کی غلاظت سے پاک لگتا ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان کا تذکرہ آیا ہے فوراً عمل صالح کا تذکرہ آیا ہے. کیوں؟ ایمان عمل کے بغیر کوئی چیز نہیں، اور عمل کے بغیر ایمان کوئی چیز نہیں، دونوں ضروری ہے. تو وہی چیز بتائی کہ قرآن مجید کا، دین اسلام کا سمجھنا آسان ہے، لیکن دنیا میں رہ کر اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا یہ مشکل ہے. اور یہ مشکل اس لیے بھی کہ بندہ، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جہاد بھی نفس ہونا چاہیے، نفس سے مجاہدہ، نفس سے مقابلہ، نفس سے سامنا ہونا چاہیے، تاکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں آسانی ہو. آج دنیا میں غیروں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا ہے، غیروں نے قرآن سے ریسرچ کی ہے، غیروں نے قرآن سے اتنا فائدہ ہوا، کیونکہ انہوں نے جو نیتوں سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی عطا کیا، دین کی ہدایت نہیں. اور جب بندہ ہدایت کے لیے، صحیح اور حق جاننے کے لیے قرآن مجید پڑھتا ہے، بہت ساری آپ کو مثالیں ملیں گی جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس لیے تھا تاکہ اس کو انسانیت کے خلاف شمار کیا جائے، اور لوگوں میں یہ بتایا جائے کہ یہ قرآن تو دہشت گردی کا اور ظلم کا سبق دیتا ہے. اس لیے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھنا چاہا تو اللہ نے ان کو ہدایت دی.
کیونکہ قرآن کھلی کتاب ہے، دین اسلام واضح ہے، اور اس لیے بھی دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے آگے ایک ٹاپک باندھا کہ رسول کیوں آئے، یہ رسولوں کا جو نزول ہوا یہ کیوں آئے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ زیادہ علم کی ضرورت نہیں، کیونکہ پیغمبر نادانوں کو راہ بتانے کے لیے، جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اور بے علموں کو علم سکھانے کے لیے ہی آئے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اسی نے اللہ تعالیٰ نے جاہلوں میں سے، امیوں میں سے ایک رسول کو انہی میں سے بھیجا جو انہیں شرک و کفر سے پاک کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا رہے، یقیناً گرچہ یہ پہلے کھلی گمراہی میں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر دنیا میں اور دین کو آسان کیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، قرآن اور حدیث اتارے جاتے ہیں، قرآن مجید اتارا جاتا اور لوگوں کو کہا جاتا کہ اپنے طور پر رب کی معرفت حاصل کرو اور رب کو خود جانو، اور جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں اسی طریقے سے رب کو جاننا ہے، تو نہیں جان سکتے تھے۔ بغیر رسول کے جان ہی نہیں سکتے تھے۔ قرآن کی آیتوں کو آپ پڑھیے، نہیں جان سکتے۔ بہت سارے لوگ غیر مسلمین بھی قرآن کی آیتوں کو بتاتے، پیش کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کا کٹ کر کے دیکھو قرآن تو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تو ظلم سکھاتا ہے، قرآن تو یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کو آپ جب پڑھیں گے، قرآن کا جو اسلوب اور پھر اس میں عربی، اللہ اکبر، جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملوث نہیں کرتے تو یہی لوگ امن میں اور ہدایت پر رہیں گے، امن و امان کے ساتھ اور ہدایت پر رہیں گے۔ صحابہ اکرام، اب دیکھیے قرآن مجید کیا اسلوب رکھتا ہے۔ اللہ نے عربوں پر یہ قرآن نازل کیا، وہ خود عربی، بچپن ان کا پورا مطلب بادری زبانی عربی، اور جہالت کی عربی تو آپ دیکھیں گے، آپ جہالت کے جب اشعار پڑھیں گے اتنے گاڑے عربی کے ہیں کہ اچھے عربی داں بھی آج کے نہیں سمجھ پاتے، اس کی تشریح کرنا پڑتا ہے، ایسی عربی میں تھے وہ لوگ، اس کے باوجود یہ آیت نہیں سمجھ پائے۔ صحابہ اکرام آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک انسان ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ہر ایک تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہی ہے، تو اس کا ظلم ایمان کے ساتھ ملوث ہے، تو کیسے وہ اس چیز سے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے تشریح کی، اس لیے رسولوں کو ضرورت پڑی۔ کیوں رسول آئے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس آیت میں جو اللہ نے ظلم سے مراد لیا ہے وہ عام ظلم نہیں، بلکہ وہ ظلم ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے یہاں شرک کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ اپنے ایمان کو شرک کی آلودگی سے ملاتے نہیں، خلل نہیں پیدا کرتے، پاک رکھتے ہیں، یہی لوگ امن امان میں بھی رہیں گے اور ہدایت پر بھی رہیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ رسول نے اس آیت کی جب تشریح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت کی، تب وہ عربی دا قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ سکے، سمجھ سکے۔ یہ قرآن مجید کی اسلوب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسری قومیں میں رسولوں کو آنا یہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے اور آسان ہو گیا، لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے ترسیں، کتنے ہم اس کے لیے۔ اب کتنے لوگوں کو میری ابھی ایک بندے سے بات ہوئی کہ ہم فلسطین جائیں گے، ان کے لیے لڑیں گے، مریں گے۔ میں بولا دعا کر رہے کیا ان کے واسطے؟ کر رہے تو فرض نماز میں کرتے ہو؟ ہاں کرتے۔ میں بولا فرض نماز کے سجدوں میں دعا صرف عربی میں کرنی چاہیے، اردو میں نہیں کر سکتے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنتوں کی سجدوں میں آپ اردو میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن فرائض میں، فرض نمازوں میں، سجدوں میں اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو عربی میں دعا کرنا چاہیے۔ ارے مولانا عربی کہاں تھی؟ مولانا سیکھو، جب فلسطین کا اتنا درد ہے تو عربی دعائیں یاد نہیں کر سکتے آپ، اور ان کے لیے لڑنے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کرنے کے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو علم قرآن کو عربی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر سے ہونی چاہیے۔ آپ کو علماء بتائیں گے، بیان میں کریں گے بھی، لیکن آپ کے اندر سے جب تک تڑپ نہیں ہوگی دین کے لیے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔
اس کے لیے دنیا کی قربانی دینی پڑیں گی، دنیا کے اوقات کی قربانی دینی پڑیں گی، تب جا کر عقیدہ توحید کا اور صحیح منہج کا علم آتا ہے۔ اور جب بندہ اس علم کو سمجھ لے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بنتا ہے۔ ایک علم، جب دینی علم کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ بندہ دنیاوی چیزوں کو، اچھا پہننا، کھانا پہننا، گھومنا پھرنا، اس کے لیے وہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کے سینے میں جو علم ہوتا ہے وہ اس کے لیے برانڈ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کا سب سے VIP شخص ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ کیونکہ یہ کتنے بھی گناہ کر لیں، کبھی عقیدے کے باب میں گڑبڑ نہیں کرے گا، اور صحیح منہج کے باب میں کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو علم دیا۔ اور قرآن و حدیث کا علم یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں۔ قرآن و حدیث کا علم، اس سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، ایک عالم کو کئی عابدوں پر اللہ نے فضیلت دی۔ عابد کون؟ جو عبادت گزار ہوتے۔ ایک عبادت گزار کیا کر لیں گا؟ اپنے نفس کو خالی فائدہ پہنچائے گا، اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے گا۔ اگر وہ بھی بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے تو کچھ فائدہ بھی نہیں، پتہ نہیں کیسی عبادت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک عالم کو عابد پر اور ایک فقیہ کو جو دین کی فقاہت اور سمجھدار رکھتا ہے بہت فضیلت دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا عمل کرے گا لیکن علم قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا، تھوڑا عمل کرے گا لیکن عقیدہ توحید اور صحیح منہج کا لحاظ رکھتے ہوئے کرے گا۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، ایسے دروسوں میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں، شرک ہے، رسم و رواج ہے، خرافات ہے، جو اپنے عقیدے کو یہ خلل پیدا کرتی ہے اور کھوکھلا کر دیتی ہے، وہ چیزوں کا علم لیں، اور ایسے دروسوں میں اور ایسے بیانات میں بیٹھ کر یہ آپ کو علم آئے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، بندے کے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ دینی مجلسوں میں بیٹھے، اور ایسی مجلس جہاں قرآن و حدیث کی بات ہو، ورنہ دینی نام کے مجلسیں تو ایسی بھی ہیں جہاں قوالیاں بجائی جاتی ہیں، جہاں عرس ہوتے ہیں وہ بھی دینی نام کی مجلس ہے لوگوں کی نظر میں۔ آج مسلمان وہاں تو بہت بھیڑ دکھیں گی، کیونکہ وہاں ہنگامہ۔ آپ دیکھیے میلاد کے طور پر آپ دیکھا ہوگا کتنی پبلک تھی، کتنے لوگ ڈھمکے لگا رہے تھے ڈی جے پر۔ کیوں؟ وہ دین کے نام پر ہو رہا تھا، وہ ان کی نظر میں دین ہو سکتا ہے۔ جب قبر میں جائیں گے، اللہ جب فرشتے کہیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو کہیں گا یہی میرا دین تھا۔ لوگوں کو دیکھا ایک بھیڑ میں، اتنی بھیڑ میں لوگ عروس میں جاتے تھے، اتنی بھیڑ میں لوگ، اتنے لوگ تھے ڈی جے پر ناچ رہے تھے میلاد پر، یہی میرا دین ہے کہیں گا قبر میں۔ دینی اسلام نہیں کہہ پائے گا میرا دین اسلام ہے، کیونکہ جو دین پر وہ جو جس دین کو دین سمجھ کر عمل کیا ہوگا وہی جواب قبر میں دے گا۔ عقیدہ توحید پر عمل کر کے، صحیح منہج سلف کے مطابق عمل کر کے گیا ہوگا تو صحیح جواب دے گا من ربک ما دینک کے۔ اگر نہیں ہے تو جواب میں بھی وہ فیل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو، ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اور علم دین جہاں ملے۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، دین کے نام پر بہت ساری خرافاتیں ہوتی ہیں، ایسی چیزوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن و حدیث معیار بنائیں، قرآن و حدیث یہ ہمارا معیار ہے، آیا گیا نتو خیروں کی بات۔ آپ اتنا ہی نہیں، اگر میری ان درسوں میں بھی ایسی کوئی بات آپ کو لگے کہ آپ نے ابھی تک نہیں سنی، آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ کو آ کر پوچھے درس کے بعد، یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے صحابہ، اور نبی کریم، اور ایک دو بار نہیں، کئی بار صحابی آ کر پوچھتے ایسا کرے تو چلے گا، ایسا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کہی کہ ایک مومن اگر عقیدہ توحید پر رہیں گا تو اللہ تعالیٰ اگر خاتمہ ہوگا تو وہ کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گا، جہنم میں نہیں رہیں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے۔ صحابہ ایک دم تعجب میں ہو گئے، اللہ کے رسول زنا اتنا بڑا گناہ، چوری اتنا بڑا، اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی وہ دین توحید پر مرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے تین بار کہا، اللہ کے رسول صحابہ نے تین بار پوچھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں عقیدہ توحید کی بات بتائی، اور جو چیز میں آپ کو اس حدیث سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بندہ پوچھے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے امام نے بات کہی، ہمارے عالم بولے ختم، ان کو پوچھنا گستاخی نہیں میرے بھائیوں، گستاخی نہیں، علم حاصل کیجئے، ورنہ کل قیامت کے دن آپ ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے، انہوں نے مجھے کہا تھا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا، تو آپ کو دونوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے۔
تو صحیح علم لیں اور عقیدے کے ان دروس میں شامل رہے تاکہ ہم صحیح عقیدے کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر اور صحیح منہج پر، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔